مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کے لیے دو خبریں لے کر آئے ہیں۔ تو گجرات میں قتل کی واردات کے بعد دو لوگ جو بھاگ رہے تھے وہ کیسے پکڑے گئے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ پرتگال جو یورپ کا تارکین وطن کے بارے سب سے پرکش ملک سمجھا جاتا تھا، پچھلے 1.5 سال سے جو وہاں سختیاں شروع ہوئی ہیں، کنزرویٹو حکومت آئی ہے، تو اب اس نے نیشنلٹی اور خاص طور پر بچوں کے حوالے سے قانون میں بڑی تبدیلیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ان دونوں موضوع پر ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کریں گجرات کی۔ گجرات جو اوورسیز کا شہر ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہاں پر ذاتی دشمنیوں پہ قتل و غارت بھی سب سے زیادہ شاید پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ہوتی ہے، جہاں اکثر کچہریوں میں بھی لوگوں کو گھس کر جو ہے وہ دشمنی نمٹانے کے لیے مارا جاتا ہے۔ اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گجرات کے لوگ بہت جذباتی ہیں، اور یہ ایک پرانی گجرات کی ایک تاریخ چلی آ رہی ہے، اور تعلیم آنے کے باوجود اس میں کوئی زیادہ لوگوں کو ابھی تک فرق نہیں پڑ رہا۔ حالانکہ تعلیم بھی آ گئی ہے، لوگ پڑھ لکھ بھی گئے ہیں، باہر بھی چلے گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ سوچ وہ جو قبائلی سوچ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ ہے گاؤں ہے جی بلووال، تھانہ ہے گجرات کا ٹانڈا۔ تو اس میں جو ہے دو ملزمان جو ہے جمشید اشرف اور عثمان ارشد، یہ لوگ جو ہے ملک سے فرار ہو رہے تھے اور انہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ پکڑا گیا ہے۔ تو معاملہ یہ تھا جی، عثمان ارشد صاحب کی جو بہن ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ مرضی کی شادی کر لی تھی، ایک لڑکا تھا شاہزیب عامر۔ تو شادی ہو گئی، وہ بہن اپنے گھر پہ رہ رہی تھی، لیکن بس یہ میں نے کہا نا آپ کو کہ گجرات میں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ حالانکہ اگر اس نے شادی کر دی تو آپ کا زیادہ مسئلہ ہے تو آپ سے قطع تعلق کر لو۔ آپ کو کسی کی، ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیٹی ہو یا بہن ہو، آپ کو کسی کی جان لینے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ اگر آپ کو ان کے ساتھ اختلاف ہے تو اس کا بھی قرآن میں حل موجود ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق کر لیں۔ بیوی کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ آپ قطع تعلق کر لیں، آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں تو۔ لیکن انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا۔ ایک تو سب سے پہلے کہ انہوں نے یہ ظلم کیا کہ اپنے بہنوئی کو مار دیا ہے۔ جی ہاں، ان کا بہنوئی تھا شاہزیب عامر، جس سے ان کی بہن نے، عثمان ارشد کی بہن نے شادی کی تھی، پسند کی۔ تو ایک تو شاہزیب عامر کو مارا ہے، اور پھر جب فائرنگ ہوئی ہے تو اس کا ایک کزن شاویز موجود تھا، تو وہ بھی جو ہے اس کی زد میں آ کر زخمی ہوا، اور وہ بھی بعد میں اسپتال میں دم توڑ گیا۔ تو یہ دونوں جو ہیں عثمان ارشد اور جمشید اشرف، اصل تو عثمان ارشد تھا، دوسرا تو ظاہر اس کا رشتہ دار تھا، دوست تھا، وہ بھی اس گناہونے جرم میں ملوث ہو گیا، اور دنیا بھی اب تباہ کر لی اور آخرت بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کسی کی بے گناہ جان لیں گے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت پھر حرام ہو جائے گی۔ تو یہ بے گناہ جان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی قسم کی اجازت نہیں دی۔ اگر اس لڑکی نے شادی اپنی مرضی سے کر لی تھی تو شادی کی تھی بھائی، کچھ اور تو نہیں، جرم تو نہیں کیا تھا، آپ اس سے قطع تعلق کر لیتے، ٹھیک ہے اس نے فیملی اور معاشرے کا اسٹرکچر خراب کیا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کی جان لے لیں۔ تو یہ جب جان لی ہے تو اب آپ اس کو بھگتیں گے۔ شادی کا حق جو ہے، مرضی کی شادی کا قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے خود لڑکیوں کو دیا ہے۔ تو اب نہیں آپ مانتے تو آپ الگ ہو جائیں۔ بہرحال اب یہ دونوں حضرات جو ہے عثمان ارشد اور جمشید اشرف صاحب جو ہیں جناب عالی، یہ سیالکوٹ سے جا رہے تھے منگل والے دن بیرون ملک فلائٹ نمبر G9553 میں۔ تو یہ وہاں سے امیگریشن سے بھی کلیئر ہو کر لاؤنج میں چلے گئے تھے۔ اب وہاں سے انہوں نے یا تو کوئی میرا اپنے ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ چڑھایا ہو کہ جی ہم باہر جا رہے ہیں، یا کسی کو اطلاع دی ہو، تو وہ پھر جو ہے فوری طور پر پولیس کو اطلاع مل گئی، پولیس نے فوری طور پر FI امیگریشن کے جو شفٹ انچارج ہیں وہاں فون کیا، اور پھر ان کو لاؤنج سے، حالانکہ اگر اور 10-15 منٹ لگتے تو یہ طیارے میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو جاتے، اور اگر طیارے میں بیٹھ جاتے، ایک بار طیارہ ٹیکسی ہوتا تو پھر شاید یہ کم از کم ابھی نہیں پکڑے جاتے، بعد میں پکڑے جاتے، کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے، کہیں بھی جاتے آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے گلف کنٹری سے، دبئی سے، سعودی عرب سے، اٹلی سے، یونان سے لوگوں کو پکڑ کر واپس پولیس جو ہے وہ لا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ کم از کم اس سے نکل جاتے، لیکن جو ہے اچھا ہوا کہ یہ بھاگ نہیں سکے، اور ان کو ان کی جرم کی سزا ملنی چاہیے کہ انہوں نے ایک بے گناہ جو بہنوئی تھا عثمان کا، اس کی جان لی۔ تو ایک تو یہ معاملہ تھا۔ اب آتے ہیں اپنی اصل خبر کی طرف جی، پرتگال۔ تو پرتگال آپ کو پتہ ہے سب سے پسندیدہ ملک تھا تارکین کا، بڑی آسانی سے پیپر مل جاتے تھے، 5 سال کے بعد نیشنلٹی مل جاتی تھی۔ اب پہلے تو پچھلے سال جو ہے وہ فائلیں لاک ہو گئیں، اور جو نئے پیپر بننے کا سلسلہ تقریباً جو ہے وہ بند ہو گیا۔ پرانے والے پیپر ابھی تک جو ہے وہ جاری ہو رہے ہیں، اس میں بھی کافی سختیاں کر دی گئی ہیں۔ تو اب جو ہے حکومت نے، جب یہ دوبارہ الیکشن ہوئے اور پھر وہی حکومت واپس آ گئی ہے، تو انہوں نے نیشنلٹی کا قانون بھی اس میں بہت سختی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی 5 سال والی موج اب ختم ہو گئی، اب جو ہے انہوں نے 10 سال کر دیا ہے۔ اب آپ کو 10 سال اگر آپ پرتگال کے پیپر رہیں گے اور پرتگال میں رہیں گے اور آپ ٹیکس بھریں گے تو اس صورت میں آپ نیشنلٹی کے حقدار ہوں گے۔ البتہ جو پرتگال کی سابقہ نو آبادیاں ہیں جہاں پرتگالی بولی جاتی ہے، ان کے لیے شرط 5 سال سے بڑھا کر 7 سال کی گئی ہے، ان کے لیے 2 سال بڑھائے گئے ہیں، جبکہ باقی تمام ملک جو ہیں جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، باقی تمام ملک جو ہیں ان کے لیے جو ہے غیر پرتگالی جو ہیں ان کے لیے جناب عالی 10 سال کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کے نیشنلٹی اس صورت میں روکی جاتی تھی کہ اگر آپ کو کوئی ایسی سزا ہوئی ہو جو کم از کم 3 سال
मतलब आपको कैद हुई भी हो, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि अगर आपको किसी भी जुर्म में थोड़ी बहुत भी सज़ा होगी तो आप नेशनलिटी के अहल नहीं रहेंगे। तो ये भी एक बड़ा मामला है। अब अगर किसी ने थोड़ी सी भी गड़बड़ की, वहाँ पर थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला हो गया, कहीं इस तरह की उसमें भी फंस गया, तो वो नेशनलिटी का अहल नहीं रहेगा। पर बच्चों के वाले से बहुत बड़ी तब्दीली की गई है। पहले जो बच्चे पुर्तगाल में पैदा होते थे उनको नेशनलिटी दे दी जाती थी, तो अब वो सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। अब नेशनलिटी सिर्फ उन बच्चों को मिलेगी जिनके माँ और बाप दोनों पुर्तगाल में कम से कम 3 साल से लीगल रह रहे हों, उनके पेपर कम से कम 3 साल से बने हुए हों, तो उस सूरत में बच्चे को नेशनलिटी मिलेगी। और वो भी ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी, उसके लिए उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा और उन्हें अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। इसके साथ नेशनलिटी के लिए एक और शर्त रखी गई है कि ज़बान उसको आनी चाहिए, और फिर कोई कल्चर टेस्ट भी मुतारफ़ कराने की तरफ जा रही है हुकूमत कि उसको पुर्तगाली माशरे के बारे में क्या पता है। इस बारे में भी सवाल जवाब हुआ करेंगे, इंटरव्यू हुआ करेगा और उसके बाद नेशनलिटी मिलेगी। तो पुर्तगाल की नेशनलिटी अब बहुत मुश्किल होने जा रही है। ये अच्छी खबर नहीं है तारकीन वतन की, लेकिन खबर तो खबर होती है, अच्छी हो या बुरी हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।